والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی حدیث طیبہ کا موضوع ہے کہ اپنی اولاد کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ رب کریم نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو، اہل عیال، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس بات پر بڑی پابندی کرو۔ والدین کے ذمہ پر جس طرح اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا بھی یہ ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کی دنیاوی خوشحالی کے ساتھ ساتھ جو اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ان کو جنتی بنانے کے لیے بھی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب سے بڑھ کر عظیم تحفہ نہیں دیا۔ اور اب اولاد کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں سب سے پہلی بات کہ اولاد کے سب سے پہلے جینے کا حق دو۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے دینے والا اللہ ہے، تو اللہ بیٹے عطا کرتا ہے یا بیٹیاں، یہ اس کی رضا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی یہ نعمت ہے، تو اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کر کے ان کو پورا جینے کا حق دینا چاہیے۔ نمبر 2 کہ سب سے پہلی بات جب بچہ گفتگو کرنا شروع کر دے تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے اور رب کریم اور نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے حقوق بتائے جائیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل، بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور اس کی شانوں کا علم دیا جائے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات، چند باتیں سکھاتا ہوں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کی توحید اور تمام دین کے شرع احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے کے اندر ملحوظ خاطر رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرے تو اللہ سے کر، جب مانگے تو اللہ سے سوال کر۔ تو یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا پورا تعلق، تو یہ والدین اللہ تعالیٰ کی صفات، عظمت اور قدرت کی پہچان اپنی اولاد کو کرائیں کہ تاکہ بیٹا کہ تم اپنے علم پر بلکہ مال اولاد ہم پر بھی اتنا بھروسہ نہ کرو، بلکہ تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے تو اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بچوں کو آداب زندگی بتائیں، جس طرح نبی کریم نے فرمایا کہ میری تمہارے لیے ایک مہربان اور شفیق باپ کی مثال جیسی مثال ہے۔ میں تمہیں یہ بھی سکھاتا ہوں کہ جب تم واش روم کے اندر جاؤ تو فرمایا نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو، اور نہ ہی دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرو۔ اسی طرح اولاد کو کھانے پینے کے آداب، حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، حضور کی تربیت میں تھا، تو کھانا آیا تو میں جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی ادھر سے کبھی برتن کے درمیان سے وہ کھانا اٹھاتے ہیں، تو کہتے ہیں جب میں نے بھی ایسا کیا تو نبی کریم نے مجھے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، اے بیٹے اللہ کے نام سے کھانا کھا اور اپنے سامنے کے کھانا کھا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا۔ اب یہ ساری تعلیمات والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بچوں کو حرام لقمے سے بچانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے نواسے حضرت حسن تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا تھا، وہ بھاگتے بھاگتے آئے اور ایک کھجور کو منہ میں ڈالا، تو نبی کریم نے فرمایا اے بچے اس کو باہر نکال دو،
کیونکہ یہ انا لا ناکل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بچوں کو خاص طور پر ایک بری عادت جو پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، اس سے بچایا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دن مجھے آواز دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، اور میری والدہ نے بلایا تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کو کیوں آپ نے بلایا؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو یہ چیز دینا چاہتی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر آپ نے اس کو کوئی چیز نہ دیتی اور ایسے ہی بلاتی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے جھوٹ لکھا جاتا۔ تو یہ سچائی اور اخلاقی تمام تربیت کرنا یہ والدین عملی طور پر کریں گے تو اس کی برکت ہے۔ یعنی جھوٹ سے اتنی نفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اسی طرح ہمارے آقا کا طریقہ کہ جب بچوں کے پاس سے حضور گزرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے، انہیں یہ اچھی عادت ڈالنے کے لیے۔ تو یہی چیزیں آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آپ خود جب گھر میں آئیں، گھر سے باہر جائیں، جتنے مرتبہ بھی جائیں السلام علیکم بلند آواز سے کریں، گھر میں بھی برکت ہوگی اور بچوں کی بھی تربیت ہوگی۔ اسی طرح اپنے بچوں کے درمیان پیار میں، محبت میں، مال اور جائیداد کی تقسیم کے اعتبار سے بھی جو شریعت نے حکم دیا وہ کریں۔ کبھی بھی ان کے درمیان ظلم و ستم و زیادتی والا معاملہ نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کے ساتھ محبت، شفقت اور پیار کرنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ کو چوم رہے تھے تو اقرا بن حابس یہودی پاس بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا میرے تو 10 بچے ہیں، میں ان کو بوسہ نہیں دیتا، میں ان کو محبت سے نہیں چومتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک جگہ الفاظ ہیں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے اندر کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دے۔ نبی کریم نے مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے گھر والوں، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بھی بد دعا نہ کرو۔ اب بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھو، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ اچھے آداب سے پکارو تو وہ آداب، وہ اخلاق ان کے اندر منتقل ہوں گے۔ اسی طرح ان کی جسمانی، روحانی تربیت اور صحت کا خیال رکھنا یہ بھی والدین پر ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما